فرمائے۔ ایک ہمارے پنجاب کے کسی اسلام بھائی نے سوال کیا، چوتھی رکعت میں اگر کوئی رلتا ہے یعنی ملتا ہے آ کر، تو آگے وہ کچھ تھا کہ کیسے وہ رلے گا، اس کے ملنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی تفصیل کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی اس میں جیسے مسبوق ممکن ہے کہ مسبوق اب بقیہ رکعتیں کیسے پوری کرے گا، میں ان کے سوال کو کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو مسبوق بقیہ رکعتیں جس طرح پوری کرے گا اس بارے میں تو یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مسبوق کون سی رکعت میں شامل ہوا ہے۔ بالفرض چوتھی رکعت میں یہ شامل ہو گیا، اس نے امام کو چوتھی رکعت میں پا لیا، تو ہم یہ 4 رکعت والی نماز ہے تو معلوم ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، 3۔ اب جب یہ نماز کو ادا کرے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑے ہو کے اپنی رکعتیں پوری کرے گا، تو اس وقت اب یہ گویا سب سے پہلے پہلی رکعت جو چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ امام کے ساتھ تو چوتھی پڑھ چکا ہے، اس کی پہلی، دوسری، تیسری 3 رکعتیں چھوٹی ہیں۔ اب ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قراءت کی جائے گی، تو قراءت کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پہلی پڑھ رہا ہوں، میں دوسری پڑھ رہا ہوں، میں تیسری پڑھ رہا ہوں۔ تو جو ترتیب پہلی، دوسری، تیسری رکعت کے پڑھنے کا جو اپنا انداز ہے قیام کا، کہ قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت 3 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے کہ ان میں واجب نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا اہتمام اس میں اب سے کرنا ہے۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، سورت پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو امام کے سلام پڑھنے کے بعد اب یہ کھڑا ہو کر پہلے ثنا پڑھے گا، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، پھر رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے بعد اب کاؤنٹنگ اگر ہم رکعتیں بھی کریں تو اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، دوسری اس نے اپنے تنہا اب پڑھ لی، 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اور جب 2 رکعتیں کسی بھی نماز میں نمازی کی ہو جائیں تو اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، تو یہ نمازی اتحیات میں بیٹھے گا، یعنی کاؤنٹنگ تعداد رکعت کے اعتبار سے اتحیات کا اعتبار کرنا ہے۔ تو 2 رکعتیں ہو گئی، اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ تیسری اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پھر یہ کھڑا ہوگا، یہ تلاوت کے اعتبار سے اپنی دوسری رکعت جو چھوٹی تھی وہ ادا کرے گا، اور چونکہ اب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجود کرے گا، اس کی ہو گئی 3 رکعتیں، اور 3 رکعتوں میں کھڑا ہونا ہوتا ہے سجدہ کرنے کے بعد۔ چوتھی رکعت یہ اب پڑھے گا صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ، 2 رکعتیں سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ اس نے پڑھ لی، اور تیسری رکعت چونکہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، تو اب یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ اپنے اتحیات رکوع سجود کر کے اتحیات میں بیٹھ کر دعا درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی انداز میں تفصیلاً آپ نے جواب مرحمت فرمایا کہ یعنی جب کوئی آیا اگر چوتھی رکعت میں آ کر امام کے ساتھ ملا تو اب چونکہ وہ چوتھی رکعت اس کی ویسے پہلی رکعت امام کے پیچھے اس کی پہلی رکعت ہے، اب جب کھڑا ہوگا تو بقیہ ترتیب وہ جو تلاوت والی ترتیب ہے وہ ایسے ہی رکھے گا جیسے اپنی نمازوں میں رکھتا ہے، اور تعداد یعنی گنتی کے اعتبار سے چونکہ دوسری رکعت ہے اس کی اتحیات میں بیٹھنا، اتحیات تشہد تک پڑھے گا، پھر اس کے بعد کی جو رکعت اس کی دوسری رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا ہے، اب اس میں چونکہ وہ اس کی تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے اس میں کھڑا ہوگا، اور آخری رکعت میں